اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج آپ کی خدمت میں ایک عبرتناک اور سچا واقعہ پیش کر رہا ہوں۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک اس واقعے کو سننے کے بعد ہماری اصلاح فرمائے اور اس حوالہ سے جو برائی ہمارے اندر موجود ہے اللہ پاک وہ ہم سے دور فرمائے۔ ویڈیو کے آخر میں انشاءاللہ آپ کو حدیث مبارکہ بتائی جائے گی۔ یہ ایک سچا واقعہ ہے، ضرور سنیے اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے، شیئر کیجئے، لائک کیجئے اور خاص طور پر عمل کی کوشش فرمائیں۔ اللہ پاک ہمیں دونوں جہانوں میں کامیابیاں عطا فرمائے۔ اب آتے ہیں واقعے کی طرف۔ ایک عالم دین لکھتے ہیں کہ میں چیچا وطنی پنجاب سے تقریر کر کے جا رہا تھا، کچھ ساتھی میرے ساتھ تھے۔ ہم نے ایک آدمی کو دیکھا جو چارپائی پر بیٹھا تھا، مکھیاں اس کے پاس بھی بنا رہی تھی۔ عجیب حالت تھی، چہرہ زرد ہے، غبار آلود ہے، عجیب درد ہے، نہ اس کا کوئی ہمدرد ہے۔ مجھے سمجھ نہ آئی کہ یہ کون ہے۔ میں اس کے قریب گیا تو وہ کہنے لگا، آؤ مولانا صاحب ادھر تشریف لائیں۔ پیلے دانت، ہڈیوں کا ڈھانچہ، کمزور سانچہ، اس کے پاؤں پر ایک کپڑا پڑا ہوا تھا۔ اس نے مجھے کہا کہ مجھے عبرت سے دیکھو، ابھی آپ کی تقریر کی آواز یہاں آ رہی تھی اور میں سن رہا تھا۔ کہنے لگا، یہاں میرا مکان تھا، دکان تھی، کاروبار تھا۔ میں کون تھا؟ ایک شیر جیسا انسان تھا، لیکن اب بھیک مانگتا ہوں اور اب کوئی بھیک بھی نہیں دیتا، بلکہ لوگ مجھ پر لعنت کرتے ہیں۔ کہنے لگا، غور سے سننا، عبرت کی بات بتا رہا ہوں۔ اس نے میرا ہاتھ پکڑا اور کافی دیر تک روتا رہا۔ کہنے لگا، میں وہ بد نصیب ہوں جس نے اپنی ماں کے چہرے پر جوتے مارے۔ استغفر اللہ، استغفر اللہ۔ اللہ پاک ہمیں ایسی برائی سے محفوظ فرمائے۔ کہنے لگا، میں اپنے بد کردار گنڈے دوستوں کے ساتھ سینما دیکھنے گیا۔ واپسی پر پہنچ کر ماں سے کھانا مانگا تو ماں نے شرم دلائی کہ ساری رات آوارہ گردی کرتا ہے، کبھی پولیس پکڑتی ہے، نہ تمہارا باپ ایسا تھا، نہ دادا، اور نہ یہ تیری ماں ایسی ہے، تو کن گنڈوں میں پھنس گیا ہے۔ اس نے اپنی ممتا کا غصہ مجھ پر اتارا، بس مجھے غصہ آیا اور جوتا لے کر ماں کو مارنے لگا۔ اس میں 2 جوتے ماں کے منہ پر بھی لگے۔ ماں کے منہ سے اتنی آواز سنی، اے عرش والے، بیٹا اس لیے دیا تھا کہ آج میں جوتے کھا رہی ہوں۔ اے میرے رب، مجھے اپنے پاس بلا لے، اب میں مزید جوتے نہیں کھا سکتی۔ اے رب، جس نے ماں کے منہ پر جوتے مارے، اس کتے کو تو دنیا اور آخرت میں برباد کر دے۔ کہنے لگا، اس وقت ماں کی ان باتوں کو سن کر سو گیا۔ رات پاؤں میں ایک درد اٹھا، پاؤں لرزنے لگا، صبح تک پاؤں سوج کر بہت موٹا ہو گیا۔ ڈاکٹروں کو دکھایا، لاہور گیا، ملتان نشتر ہاسپٹل گیا، آخر پاؤں کاٹنا پڑا اور پھر مسلسل پاؤں کٹتے گئے۔ اس نے اپنے پاؤں کے حصے سے کپڑا اٹھایا، بہت زیادہ پیپ بہہ رہی تھی۔ کہنے لگا، یہ زخم نہیں، ماں کی بد دعا ہے، اللہ کا قہر ہوا مجھ پر۔ ماں تو رو رو کر 1 ہفتے میں چل بسی۔ اس کے بعد جائیداد گئی، مال گیا، بیوی گئی، بیٹے گئے، 4 سال سے یہاں پڑا ہوں۔ مسلسل پیپ بہہ رہی ہے، ایسا لگتا ہے کہ ہر وقت کتے کاٹ رہے ہیں۔ نیند نہیں آتی، گزرنے والے کہتے ہیں
یہ وہ لعنتی ہے جس نے اپنی ماں کو جوتوں سے مارا ہے۔ کتے کی طرح میرے سامنے روٹی پھینکتے ہیں، بیٹوں کو بلاتا ہوں تو وہ آتے نہیں۔ کہنے لگا مولانا صاحب رب راضی کرا دو، مجھے روٹھا ہوا رب راضی کروا دو۔ ماں کے ایک لفظ نے اللہ کے قہر سے مجھے برباد کر دیا۔ اتنا کہہ کر وہ گر پڑا اور روتا رہا، پھر اس نے آنکھ نہ کھولی۔ مولانا فرماتے ہیں خدا کی قسم یہ منظر میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے۔ اے اللہ تو ہمیں والدین کا فرما بردار بنا دے، آمین۔ اور اپنے اللہ کو راضی کر لے۔ پیارے بھائیوں اور بہنوں، اپنے والدین کو راضی رکھیں۔ اگر یہ ناراض ہیں تو اللہ پاک بھی ناراض ہے، اور اگر والدین آپ سے راضی ہیں تو اللہ پاک بھی آپ سے راضی ہے۔ اللہ پاک ہمیں والدین کا فرما بردار بنائے۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ جس نے اپنے والدین کو گالی دی اس کے سر پر جہنم میں اس قدر آگ کے انگارے برسیں گے جس قدر آسمان سے زمین پر بارش کے قطرے کی برستے ہیں۔ استغفر اللہ۔ کتنی حدیث پاک ہے کہ اللہ پاک ہمیں والدین کی نافرمانی سے بچائے، اور اللہ پاک ہمیں ہر پل اپنے والدین کا فرما بردار بنائے، اور جو والدین دنیا سے چلے گئے ان کے لیے خصوصی دعا کرتے رہیں، خاص کر ہر نماز کے بعد کہ رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، کہ اے میرے رب ان دونوں میرے ماں باپ پر رحم فرما جس طرح انہوں نے بچپن میں میری پرورش کی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ نیک آدمی کا اللہ تعالیٰ جنت میں ایک درجہ بلند کرتا ہے تو وہ پوچھتا ہے کہ اے میرے پروردگار مجھے یہ درجہ کیوں ملا ہے؟ تو اللہ پاک فرماتا ہے تیرے بیٹے نے تیرے لیے بخشش کی دعا کی ہے۔ چنانچہ والدین کے لیے بخشش اور رحمت کی دعا کرتے رہنا چاہیے۔ اور آخر میں اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں والدین کی نافرمانی سے بچائے۔ اللہ پاک ہمیں ہر پل ہر گھڑی والدین کا ادب، والدین کا احترام اور والدین کے رضامندی میں زندگی گزاریں، اور والدین کی خدمت گزاری ہی اصل ہمارا مقصد ہے۔ والدین کی قدر کریں، والدین کی عزت کریں، والدین کا ادب اور احترام کریں۔ اللہ پاک ہمیں ہر گناہ ہر بیماری سے محفوظ فرمائے۔ اللہ پاک ہمیں ہر جسمانی بیماری سے اور اللہ پاک ہمیں ہر روحانی بیماری سے محفوظ فرمائے، اور اللہ پاک ہمیں گستاخوں سے بچائے۔ اللہ پاک ہمیں نافرمانوں سے بچائے۔ اللہ پاک ہمیں ہر ایسی برائی سے محفوظ فرمائے جو دنیا اور آخرت دونوں میں تباہی کا سبب بنتی ہے۔ اللہ پاک ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔